السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ ناظرین، بات اگر ہو پاکستان کی تو پاکستان کا دارالخلافہ ہے اسلام آباد، اور اسلام آباد کی بات ہو تو پھر اسلام آباد کو چلانے والے ادارے سی ڈی اے کی بات ہوتی ہے، اور سی ڈی اے صرف اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے، ان کے مقیموں کا مسئلہ نہیں ہے۔ سی ڈی اے پوری دنیا کا مسئلہ اس لیے بن سکتا ہے کہ جہاں جہاں پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں اور جن کا اسلام آباد کے ساتھ کوئی جڑت ہے یا پاکستان کے ساتھ جڑت ہے، وہ ان مسائل کے ساتھ وہ لنک ہیں، اور وہ ان کے اگر رشتہ دار رہتے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سی ڈی اے نے اپنے وجود میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک اس شہر کو بنایا کیسے ہے اور بگاڑا کیسے ہے، اس کو ٹھیک کیسے کیا اور خرابیاں کیا کیا ہیں، ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر سرور سندھو صاحب کو۔ ڈاکٹر سرور سندھو صاحب جو ہیں ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں سی ڈی اے کے، ریٹائرڈ ڈی جی ہیں، پلاننگ میں، انفورسمنٹ میں، پلاننگ کنٹرول میں، سیوک مینجمنٹ میں، ویسٹ مینجمنٹ میں، سٹی سیوریج میں پروجیکٹ ڈائریکٹر رہے ہیں، میرا گھر اسکیم کا بھی، یہ بہت ساری ذمہ داریاں انہوں نے ادا کی ہیں۔ تو مکمل طور پر نہ صرف سی ڈی اے کو جانتے ہیں بلکہ اس سے متعلقہ باقی مسائل کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تو ان کو ہم نے آج تکلیف دی اپنے پروگرام میں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی۔ ڈاکٹر صاحب، سی ڈی اے نے، یہ سی ڈی اے کا ادارہ اسلام آباد کی فلاح کے لیے بنایا گیا، اسلام آباد کے شہریوں کی فلاح کے لیے بنایا گیا، اسلام آباد کو ایک بڑے پلانڈ سٹی کے طور پر بنایا گیا کہ بڑا جناب ویل پلانڈ شہر ہے، بڑے نقشے ہیں، بڑا سارا معاملات ہے، لیکن مسئلے ابھی تک ہیں اس کے۔ اور ماشاءاللہ، اور میں تو جب ادھر مین روڈ پہ آتا ہوں نا، اور بڑی کمفرٹیبل گاڑی بھی ہے اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ گڑ گڑ کرتی ہے، یہ سڑکوں کی یہ صورتحال ہے، تو اس کا ذمہ دار پاکستان اسلام آباد کے شہری ہیں یا سی ڈی اے والے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ الوی صاحب۔ ایشو یہ بہت ملٹی ڈائمینشنل ہے، لیکن ہم تھوڑا سا ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اہم چیزیں ہیں ان کو ہم تھوڑا سا اس میں ڈسکس کریں گے۔ درست ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی 1960 میں، درست ہے۔ اس کے لیے ایک سی ڈی آرڈیننس 1960 بنا، وہ اس کو لیگل بیکنگ دیتا ہے۔ سب سے اہم ہے کہ وہاں پہ جو پریمبل ہے اس میں لکھا ہوا ہے an authority has been established for planning and development of the capital site، یعنی کہ اس کی ٹوٹل جو ذمہ داری ہے وہ ایک ادارے کو دی گئی، پلاننگ بھی اور ڈیولپمنٹ بھی، پلاننگ ڈیولپمنٹ، اور پھر بعد میں ایک سیکشن 15A ایڈ کیا گیا کہ اس کی جو میونسپل سروسز ہے وہ بھی سی ڈی اے ہی کرے گا۔ درست ہو گیا۔ سو فار پلاننگ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ آف اسلام آباد، سی ڈی اے از دا اونلی ریسپانسبل اتھارٹی۔ دوست، اب اس کو آگے بلانے کے لیے کہ جی پلاننگ کیسے ہونی ہے، ڈیولپمنٹ کیسے ہونی ہے، مینجمنٹ کیسے ہونی ہے۔ ایک پلاننگ کے لیے ایک ماسٹر پلان بنا جو ایک گریک پلانر تھے ڈیوکسیٹس، انہوں نے بنایا جی۔ میں تھوڑی سی کوالیفیکیشن میری پلاننگ کی بھی ہے، مطلب میری بی ایس سی بھی ٹاؤن پلاننگ میں ہے، میری ایم ایس سی یو سی آر لندن سے ہے، وہ بھی اربن پلاننگ میں ہے، اور میری پی ایچ ڈی اربن ریجن پلاننگ میں ہے۔ ماشاءاللہ، گڈ۔ سو بینگ اے پروفیشنل پلانر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماسٹر پلان بہت ہی کمپریہنسو اور آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے۔ اچھا جی۔ بہت ساری جگہ پہ ہوتا ہے کہ آج نئے کانسیپٹ ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے، کمپیکٹ ڈیولپمنٹ کے، جو جی اسلام آباد کا ماسٹر پلان، تو میں نے پریزنٹیشنز کی ہیں کہ وہ آج کے کانسیپٹ 1960 والا ماسٹر پلان آج کے کانسیپٹ سے بھی ریلیونٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر کوشچن وہی ہے کہ شہر کے مسائل کیوں نہیں حل ہوا ہے۔ یس۔ اب آگے ڈیولپمنٹ، ایک تو بات یہ پہلی ہے کہ ڈیولپمنٹ میں ہم نے اس ماسٹر پلان کو بہت جگہ مس کیا ہے۔ ہم نے کہیں چینجز بھی کی، لیکن کہیں چینجز نہیں بھی کی، اپنی مرضی سے ہم نے اس کو موڈیفائی کر لیا آن گراؤنڈ۔ اس کے لیے میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ مثلا آج تک اسلام آباد میں ویسٹ ڈسپوزل سائٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ابھی میرا خیال ہے کہ پچھلے سال میں نے سنا ہے، اس پہ میں نے کام بھی کیا تھا، کہ یہ پنڈی کے ساتھ مل کے کوئی انہوں نے پنڈی میں بنائی ہے، لیکن اوریجنلی ماسٹر پلان میں جو ویسٹ ڈسپوزل سائٹ ہے 1960 میں دی گئی کہ جو فیض آباد کا کہ سواں ولیج ہے وہاں پہ ہوگی، لیکن سی ڈی نے ایکوائر نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ سو ڈیولپ نہ ہو سکی۔ ٹھیک ہے۔ سو یہ ایشو ہے۔ اسی طرح جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، یہ بھی سواں ولیج میں تھا، ایک کٹی سائٹ تھی، لیکن اس کو بھی شفٹ کر کے I9 میں لے جایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ سو ماسٹر پلان، اور سب سے جو قباحت میں سمجھتا ہوں ایز اے پریکٹسنگ ٹاؤن پلانر،
کہ اسپیشلی جو ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک جو ماسٹر پلان میں دیا گیا تھا نا, اس میں ماسٹر پلان میں چینجز نہیں لائے گئے, آن گراؤنڈ ان کو چینج کر دیا گیا. ٹھیک ہے. جس وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, ٹریفک جیمز بھی ہیں. اور مزے والی بات یہ ہے, یا میرے لیے تھوڑی سی میں کہوں گا کہ بہت بڑا کنسرن بھی ہے, کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ نہ جانے ٹاؤن پلانرز کو کیوں اپنے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کرتی. صحیح. حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے ٹریفک کنٹرول کرنا. ایسے میں آپ کو مثال دوں کہ بہت سارے سروس روڈ جو ہیں وہ انہوں نے آپس میں مختلف سیکٹرز کے کنیکٹ کر دیے. صحیح. ان کے کنیکٹ کرنے سے ہوا یہ کہ پرنسپل روڈ اور بنائے نہیں, کنیکٹ کر کے وہاں پہ ٹریفک جیمز ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. جبکہ ایز پر ماسٹر پلان سروس روڈ اپنے میں کنیکٹ نہیں ہونے, صرف پرنسپل روڈ سے ذریعے ٹریفک فلو ہونا ہے. صحیح. اور اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ کشمیر ہائی وے کے اوپر یو ٹرنز بنے ہیں. جی بالکل. یو ٹرن بننے سے نمبر آف ایکسیڈنٹس بہت بڑھ گیا ہے, کیونکہ ماسٹر پلان میں یہ ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. پروٹیکٹڈ یو ٹرنز کا جو بھی ان کے پریکاشنری میئرز سے وہ نہیں لیے گئے. ایسے یکدم ہی پتہ چلتا ہے, اور بعض دونوں طرف سے نکل دیا بند ہے کہ اس نے جو نیا ہے شہر میں اس نے یو ٹرن لینے کے لیے وہ راستہ ہوا کہ راستہ بند ہے, اس نے جانا سیدھا, اس کو نہیں پتا. اور دوسرا پھر یو ٹرن سے لے کے آتا ہے, وہ لیفٹ لین میں آتا ہے, تو اس میں وہ میجرز ہوتی ہیں کہ فلٹر لین کی کیا لینتھ ہوگی, ان کے لیے برابر سائنج ہوتی ہے, جو کہ نہیں ہے. اس کا ایک بڑا سادہ سا حل ہے کہ ہمارے ماسٹر پلان میں پرنسپل روڈز کے الائنمنٹ دی ہوئی ہے, تو بجائے پروٹیکٹڈ یو ٹرن اس طرح کے بنانے کے, ہائی وے روڈ پہ یہ نہیں بنتے پروٹیکٹڈ, یہ اربن روڈز کے سولوشن ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک ایک لوپ بنا کے پرنسپل روڈ کے الائنمنٹ میں تو سڑک پار کروا دیں اس کو, تو آپ کا فلو کسی طرح بھی افیکٹ نہیں کرے گا, اور پیسے بھی شاید اتنے ہی لگیں گے. تو وہ ماسٹر پلان کے تو ماسٹر پلان کو ہم نہیں کمپلائی وتھ کر رہے ہیں, جس وجہ سے یہ ٹریفک موومنٹ, ٹریفک جیمز, ایکسیڈنٹس, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دوں کہ بلو ایریا, ہم اس کو جنا ایوینیو کہتے ہیں. صحیح ہے. اس کی ماسٹر پلان کے اندر ویڈتھ 360 فٹ وائڈ ہے یہ بلو ایریا کے علاوہ. صحیح. لیکن وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل, جو F9 اور G9 کا بلو ایریا بنا ہے, وہاں پہ اس 360 کو کم کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. بجائے روڈ بڑھ رہے ہیں, ہم نے اس کو کم کر دیا. یہ چینج ان ماسٹر پلان ہے, اور اس کا کمپیٹنٹ فورم صرف کیبنٹ ہے, جبکہ ادھر سی ڈی والوں نے خود ہی کر دیا. اور وہاں پہ آپ موو کریں, پچھلے بلو ایریا میں کچھ اور الائنمنٹ آ رہی ہے, بلڈنگ الائنمنٹ, وہاں جا کے الائنمنٹ کچھ اور ہو جاتی ہے. اور بلڈنگ کے الائنمنٹ کے علاوہ اس بلو ایریا میں گاڑی پارک کرنا اور گزرنا ایک عذاب جہاں ہوتا ہے, کوئی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے. اور اب ماشاءاللہ وہ ٹھیکہ بھی دے دیا گیا, گاڑیاں اٹھائیں, کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی گاڑیاں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے, اور 250 روپے لینے کے لیے, اور چپ کے پارے مارتے ہیں, اور نہ پارکنگ ہے نہ کچھ ہے. اب اس کو میں اس طرح تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا سر, کہ ماسٹر پلان پرووائڈس اسپیسز فار پارکنگ. بالکل صحیح. میں ایگزسٹنگ بلو ایریا کی بات کرتا ہوں. آج بھی آپ جائیں, کچھ جگہ پہ بہت زیادہ کنسنٹریشن آف وہیکلز ہے, اور کچھ جگہ ان یوٹیلائزڈ ہے, جی ہاں, انڈر یوٹیلائزڈ ہے. ماسٹر پلان کہتا ہے کہ ان ڈیو کورس آف ٹائم آپ نے ملٹی سٹوری کار پارکنگ میں جانا ہے. بالکل. اگر ہم سی ڈی نے اس کو نہیں ملٹی سٹوری میں گیا, تو قصور سی ڈی کا ہے, ماسٹر پلان کا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہاں پہ تو بابا آدم نہ رلا, جس پاکٹ میں بات کرتا ہوں, وہاں پہ سی ڈی نے پلاٹ چھوٹے سائز کے کر دیے, اور ساتھ لکھ دیا کہ بیسمنٹ میں پارکنگ کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی کہاں کون سے دور میں رہ رہے ہیں. تو جو ایسی چینجز ہیں ماسٹر پلان میں, یہ انہوں نے سی ڈی اے کے لیے اور پبلک کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں, اور یہ سی ڈی اے کے اپنے پیدا کرتا ہے. اور ان کا حل کوئی پیسے نہیں چاہیے, ٹیکنیکل حل ہے. صحیح ہے. بشرطے کہ آپ پروفیشنلز کو لگائیں, کہ پروفیشنل کون سا لگنا چاہیے. میں مثال دوں کہ ممبر پلاننگ بائی لا ماسٹر ٹاؤن پلانر ہونا چاہیے, لیکن ڈی ایم ڈی آفیسر ماسٹر پلان ہے, ایم ایس سی کیمسٹری ماسٹر پلان. یہاں جو اوپر سے ہیلی پیڈ سے اتر کے آپ کے چیئرمین آ کے لگ جاتے ہیں, اور یہ جو سارے معاملات ہیں, اور پھر ادھر سے خاص طور پر جناب والا دوسرے محکموں کے چلے جاتے ہیں, اور کچھ نہیں ہے تو یہاں 2-3 سال رہیں گے, ایک آدھ پلاٹ ہی مل جائے گا اور موج ہو جائے گی. تو یہ پھر تو یہ سلسلہ تو نہیں رکنے والا. یہ صحیح. میں آپ کو تھوڑا سا بالکل ہم آتے ہیں کہ مسائل کیوں ہیں. مسائل کے لیے میں سمجھتا ہوں ماسٹر پلان بھی موجود ہے, سی ڈی اے نے ڈفرینٹ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں. سیکشن 51 ہے سی ڈی آرڈیننس 1960 کا,
CDA کو empower کرتا ہے کہ for the implementation this master plan CDA can make regulations. اس کے لیے لینڈ ڈسپوزل ریگولیشن بھی بڑے کلیئرلی بنے ہوئے ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن بھی بنے ہوئے, اس کے ICT زوننگ ریگولیشن بھی بنے ہوئے, سروس ریگولیشن بھی بنے ہوئے ہیں. اب مسائل یہ ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون سے لوگ آپ کو چاہیے. درست. میں آپ کو ایک مثال ممبر پلاننگ کی بار بار دوں گا کہ ممبر پلاننگ جو شوڈ بی اے ٹاؤن پلانر, گورنمنٹ کی کوالیفیکیشن پرسکرائبڈ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, صحیح ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ موجود ہے کہ جو بھی ممبر پلان ہے اس کے بعد ریلیونٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ہونا چاہیے. لیکن جو ممبر پلاننگ باہر سے لگا دیا جاتا ہے لا کے ڈیپوٹیشن پہ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے پلاننگ کا. ہمارا 10 منٹ گزر گئے ہیں, اتنی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں, ہم اصل میں دامن وقت میں قلت ہے. میں نے کوئی کافی چاہتا ہوں کہ زیادہ پوچھ لوں آپ سے تھوڑے سے وقت سر پلیز. وجہ کیا ہے؟ بڑا عرصہ ہی ہو گیا, کوئی 30-35 سال ہو گئے میرا خیال ہے. D12 کے بعد CDA نے کوئی سیکٹر نہیں لانچ کیا, جبکہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھمبیوں کی طرح اگ رہی ہیں. اوورسیز پاکستانیز اس میں لٹ رہے ہیں, خود پاکستانی جو ادھر ہیں لٹ رہے ہیں, فائلوں کا کاروبار جاری ہے, زمین ہے کوئی نہیں, اور وہ ایک بدماشی جاری ہے. یہ مجھے بعض اوقات بڑا سخت معذرت کے ساتھ کہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے CDA میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ فیسیلیٹیٹر ہیں اس ڈکیتی اور اس چوری میں جو جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کا 2 منٹ میں جواب دیتا ہوں سر. الوی صاحب, ایک تو یہ ہے کہ CDA کا سیکٹر لانچ نہیں ہوا, یہ بھی دعائیں دیں کامران لاشاری کو کہ D12 لانچ ہو گیا. ایسے ہی وہی عرض کروں کہ 35 سال پہلے جو ہوا اس کے بعد کچھ نہیں. اس کے بعد اب ہم مسئلہ یہ کہ جب ہم سیکٹر ایکوائر کرتے ہیں, کبھی ایکوزیشن ادھوری ہوتی ہے, پھر جو لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں, کلیمز ہوتے ہیں, وہ ان ٹائم CDA ڈیسائیڈ نہیں کرتا. صحیح. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ممبر اسٹیٹ ہے, وہاں پہ ڈائریکٹر لینڈ ہے, وہ CDA کا ملازم نہیں, وہ ٹیکنیکل نہیں ہے اس معاملے میں, ایکسپرٹ نہیں ہے. صحیح ہے. سو وہ یا تو انٹرپریٹیشن مرضی کی کرتے ہیں یا پھر مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں جو الٹیمیٹلی CDA کے لیے باعث سے ندامت بنتے ہیں. صحیح. ابھی لیٹسٹ آپ دیکھ لیں کہ ایک ممبر اسٹیٹ جو ہے اس کو اریسٹ ہوا ہے صرف اس لیے کہ ایک تو میرا مطلب کہ ایک تو ایکوزیشن کی وجہ ہے کہ ہم ایکوزیشن انکمپلیٹ کرتے ہیں, رول کو فالو نہیں کرتے, جس وجہ سے وہ پینڈنگ رہتے ہیں. سیکٹر G12 F12 ایک اتنی بڑی سیٹلمنٹ بن گئی لیگل, لیکن وہاں پہ اسٹامپ پہ جگہ بک رہی ہے. بھائی CDA کلیئر نہیں کر رہا ہے, اسٹامپ پہ بکنے کو تو روک سکتا ہے. روک سکتا ہے, کیوں نہیں روک. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوں, میں نے CDA کے لیے کام کیا. آئی واز ڈائریکٹر انفورسمنٹ. یہی G12 F12 کے بارے میں کہا گیا جی سروس روڈ بنانی ہے, ڈبل کرنی. میں نے ایز ڈائریکٹر انفورسمنٹ آپریشن کیا اور وہاں پہ سڑک CDA نے بنائی. گڈ. لہترا روڈ سنگل روڈ ہوتی تھی 24 فٹ کی, اگر آپ اسلام آباد میں پرانے ہیں. میں نے 2004-05 میں ڈائریکٹر انفورسمنٹ کے طور پہ اس کا پورا رائٹ آف وے خالی کرے 21 کلومیٹر. اب وہاں پہ ڈبل روڈ بنی ہوئی ہے. بہت اچھا. میرا مطلب آپ CDA کا جب میں کہتا ہوں انفورسمنٹ لینڈ, اس میں ٹاؤن پلاننگ پروفیشن کے لوگ آنے چاہیے کیونکہ وہ جانتے ہیں زمین کیسے استعمال کرنی, ایکوزیشن کے کیا ایشو کتنی کرنی ہے, ٹوپوگرافی کیا ہے, وہ جانتے ہیں میرا پلان یوز کیا ہے, میں نے کیسے خالی کرانے, اس پہ کیا یوز ہے. تو اس سے بلڈنگ کنٹرول کے ایشو آپ آ جائیں. جب آپ اسلام آباد جو ہے نا, اس کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. سو جو ایڈیشنل لوگ آنے ہیں انہوں نے رہنا تو ہے. اس لیے تو ہم نے بات کی کہ جب پاکستان کی بات آئے گی تو اسلام آباد آئے گا, اور اسلام آباد آئے گا تو CDA. اب بات یہ ہے کہ جو ایڈیشنل پاپولیشن آنے انہوں نے رہنا ہے. ایسے ہی ہے. اب ایک سیگمنٹ جو اس پاپولیشن کا وہ ہے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن بہت سا نمبر ایسا ہے جو ہائی پرائس یا آپ کہہ لیں کہ ایکسپینسو ہاؤسنگ نیبرہڈ, وہ پھر جاتے ہیں ان ایریاز میں. آپ اس کے لیے CDA نے کو پلان نہیں کیا ہوا. ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے ہمارے ICT زوننگ ریگولیشن 1992 بنے ہیں, ٹائم ٹو ٹائم امینڈ بھی ہوئے, لیکن اپرووڈ نمبر آف سوسائٹی بہت کم ہے. جو CDA کے پاس نہیں اپروول کے لیے آتے ان کا موج لگی ہوئی ہے. صحیح ہے. اب اس میں پھر میں جب DG پلاننگ تھا تو میں نے سارے ایک روٹین بنائی تھی کہ جی ایک تو CDA کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے تھے جو اپرووڈ پروجیکٹ ہے, پھر ہر مہینے پبلک نوٹس اخبار میں جاتا تھا پورے پیج کا کہ لوگوں کے لیے کہ بھئی یہ سوسائٹی اپروو ہے اس میں جائے, باقی میں نہ جائے. لیکن ایک ہمارے بہت ہی علامہ صاحب باہر سے آئے تھے تو انہوں نے یہ پریکٹس بھی بند کر دی. سو نہ CDA کنٹرول کر پا رہا ہے,
نہ سی ڈی اے کا اور اس میں انفورسمنٹ اتنا افیکٹو ہے، نہ پلاننگ ونگ اتنا افیکٹو رہا کہ بھائی آپ ان کے پیچھے جائیں جو اپروول نہیں لیتے. اور دوسرا یہ کہ آپ توجہ دیں کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے اس کے لیے سی ڈی اے کو زیادہ سے زیادہ سیکٹر کھولنے چاہیے. آپ جیسے I-14, 15, 16 کھولے تو ہیں لیکن وہ دور اتنے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہ وہاں سے غریب آدمی کے لیے آنا ہی مشکل ہے. ٹھیک. ایک آخری سوال، ٹائم ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، لیکن بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں جو اسلام آباد میں رہنا چاہتے ہیں یا اسلام آباد میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں کمائی کر کے، ان کے لیے کوئی سہولت کوئی ہے، کوئی آپ کے خیال میں کوئی سی ڈی اے کی طرف سے؟ یہ باقی جو کھچڑی ہے پکی ہوئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی، اس کے بچ کے کو کسی سی ڈی اے کے سیکٹر میں اب تو اربوں روپے کے جو گھر ہیں وہ تو نہیں خرید سکتے، اور جو بہت کروڑوں کے ہیں وہ بھی نہ خرید سکتے، تو کسی لیول پہ کوئی پلاٹ لے کے عزت سے. جی میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے سی ڈی اے کے ٹو پرونگ پالیسی ہے ہماری. ایک تو جو اسلام آباد کے لینڈ ڈسپوزل ریگولیشن ہے اس میں مجھے یاد ہے 2005 کے ہم نے اوورسیز کا کوٹا ویسے رکھا تھا، ٹھیک ہے، 1%. لیکن چونکہ جب سیکٹر نہیں کھول رہے تو اس کوٹے کو کیا کرنا ایسے ہی. اس کے لیے یہ تھا کہ مثلاً پارک انکلیو ایک سی ڈی اے کا پروجیکٹ ہے، یہ ایکسکلوسیو اس کے لیے تھا کہ اوورسیز کو ہم اٹریکٹ کریں. ایسے ہی. اور سستا پلاٹ تھا، 1,20,00,000 کا ٹوٹل پلاٹ تھا انسٹالمنٹس میں. کتنے سائز کا؟ 1 کنال کا پلاٹ، 1,20,00,000 ٹوٹل. بالکل صحیح، بڑا ریزنیبل تھا. ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس میں، اور میں اوورسیز کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے کہ ان کو ہم نے اتنا ان کے کانفیڈنس، ان کے ٹرسٹ کو ہم نے بریچ کیا. ان کو میں کہوں گا کہ ہم نے اس کو لفظ میں یوز نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کو چیٹ کیا. میں کہوں گا کہ اب ان کا ٹرسٹ ہمارے پہ نہیں رہا. میں کہتا ہوں کہ ابھی میرے پاس کوئی 8 مہینے پہلے ایک پروجیکٹ آیا تھا ڈیزائننگ کے لیے سی ڈی اے کا، تو میں نے سجیشن دی تھی کہ اس پروجیکٹ میں کو 11,000 کنال کا پروجیکٹ تھا. میں نے سجیشن دی تھی سی ڈی اے کو، اس میں آپ ایک پورے کا پورا سیکٹر جو ہے نا 11,000 کنال میں وہ اوورسیز کے لیے رکھ دیں، لیکن انشور کے قبضہ ہو آپ کے پاس. آپ ان کو کہیں کہ بھائی میرے یہ ایک اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ کے پیسے ہیں، اس میں سے اتنے ہم یوز کریں گے ڈیولپمنٹ کے لیے، باقی ہم جب پوزیشن دیں گے پیسے آپ سے لیں گے. لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی شیلف ہو گیا. سبحان اللہ. اور دوسرا ہم نے ہاؤسنگ سکیمز کو جو سی ڈی کے اپرووڈ ہے اس میں کہا ہوا ہے کہ آپ 20% تک پلاٹ چھوٹے سائز کے رکھیں گے جو لو انکم لوگوں کے لیے ہوں گے. صحیح. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بہت کم ہے، پاپولیشن لو انکم بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح. میری اپنی ہے کہ مجھے جب بھی موقع ملا تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اوورسیز کے لیے ضرور رکھواؤں گا، کیونکہ وہ ہمارا اکانومی کو بوسٹ کرتے ہیں، وہ ہماری انویسٹمنٹس ہیں، ہمیں ان کا کانفیڈنس بحال کرنا ہے. جناب ڈاکٹر سرور سندھو صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ سی ڈی اے، کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور اللہ کرے بہتری ہو. بہت سارے مسائل ہیں، اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اپنے اندر حل کا بھی معاملہ رکھتے ہیں. ان کو حل کرنے کا اگر ارادہ ہو تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں جسے حل نہ کیا جا سکے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں. فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو کر لیں. بہت شکریہ. علی رضا کو اجازت. جی اللہ رحم.